होती है जिस खेल को भी वो पसंद करता हो। اور اس سے پہلے کیا تھا، جب 5 سال کا تھا کھلونوں سے محبت تھی، اب اسے کھلونوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ کسی گاڑی سے یا کسی ہوائی جہاز سے کھیلنے لگے تو کہیں گے یار تیرا بچپن ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، بلکہ وہ کھیلے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی بچہ کھیلنے لگے تو لوگ اسے بڑی بری نگاہ سے دیکھیں گے، اور وہ بھی مطلب تعجب کرتا ہے جب 10 سال کا 12 سال کا ہو جاتا ہے، کیا کوئی زمانہ ایسا بھی تھا میں بھی کھیلا کرتا تھا، اسے اپنے اوپر تعجب ہوگا، یہ بھی کوئی کھیلنے کی چیز ہے، یہ گاڑی بھی کوئی کھیلنے کی چیز ہے، یہ گڑیا بھی کوئی کھیلنے کی چیز ہے، اسے اپنے اوپر تعجب اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تم تو اس کار سے اتنا کھیلتے تھے، اس کار کے لیے لڑ لیتے تھے، اس کار کے لیے تو مطلب پورے گھر میں ہنگامہ اٹھا دیتے تھے، اگر یہ کار تمہیں نہ ملتی تو اسے تعجب ہوگا، یقین نہیں ہوگا اپنی اس زندگی پر کہ کیا میں ایسا بھی کرتا تھا۔ پھر جب 12 13 سال 14 سال کا ہو جاتا ہے تو اس پر کھیل کا غلبہ غالب ہوتا ہے، کبڈی کھیلنے کا، کرکٹ کھیلنے کا، بیڈمنٹن کھیلنے کا، اور اتنا انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اسے دھوپ تک نظر نہیں آتی۔ مجھے خود یاد ہے کہ جب میں 12 13 سال کا تھا، کرکٹ کا مجھے بہت شوق تھا، اور اچھی طرح یاد ہے مجھے پورا دن ہو جاتا تھا، پورا دن ہو جاتا تھا کرکٹ کھیلتے رہتے تھے۔ 12 13 سال کی عمر رہی ہوگی، بالکل مئی جون کی چلچلاتی دھوپ، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کھیلتے کھیلتے ناک سے نکسیر چھوٹ جاتی تھی، لیکن پھر تھوڑا سا پانی ڈالا پھر کھیلنے لگ گئے۔ اور اگر کوئی منع کرتا تھا یار مطلب یہ کام مت کرو، ماں باپ یا کوئی بھی منع کرتا تھا، وہ دشمن نظر آتا تھا۔ کیوں؟ اس وقت ساری زندگی صرف کھیل کود تھی، یعنی یہ لگتا تھا بس زندگی کا مقصد ہی کھیل کود ہے، نہ کپڑوں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، کہیں سے پھٹ رہے ہیں، اور کوئی کسی چیز کی فکر نہیں۔ لیکن یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، یہ 10 12 سال سے شروع ہو کر 17 18 19 20 تک رہتا ہے، مطلب بعض کا جلدی ختم ہو جاتا ہے، بعض کا تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں بچہ 15 16 سال کا ہوا، اب اس کے اوپر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت۔ اب زینت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، 14 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا، اب اس کے اوپر کیا بات غالب آتی ہے؟ اب وہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے بال کیا اسٹائلش ہو، میرے بالوں میں کلر ہو، میرے بال کیا سلمان خان کی طرح ہو، میرے بال فلاں ہیرو کی طرح ہونے چاہیے، میرے کپڑے کیا ہے ایسے ہونے چاہیے، میری شرٹ ایسی ہونی چاہیے، میرے جوتے کیا ہے فلاں اس طرح ہونے چاہیے، اور میرا چشمہ اتنا اینٹیک ہونا چاہیے، میرے پاس بہترین سی بائک ہونی چاہیے، اچھا سا موبائل ہونا چاہیے۔ اب اس کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے، یعنی وہ پتہ لگا شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آدھا گھنٹہ اسے شیشے کے سامنے ہی وقت گزار دیا اس نے، اسے وقت کا بھی احساس نہیں، اور یہ والی کریم اور یہ والا شیمپو اور یہ والا صابن، اس کی زندگی کا مقصد کیا زینت ہوتا ہے، یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ پہلے 14 سال 13 سال تک کی جو زندگی ہوتی کھیل کود میں گزرتی ہے، ایک وقت تک وہ کھلونوں سے کھیلتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کھلونوں کو چھوڑ کر وہ کھیل کھیلتا ہے۔ پھر جب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس پر جوانی آنی شروع ہوتی ہے، تو اب اسے کھیل کود زیادہ اچھے نہیں لگتے، اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں بن سمر کر رہا ہوں، لوگ مجھے پسند کریں، میری ایک پرسنالٹی ہو، میرے کپڑے اچھے لگے، جب میں باہر نکلوں تو میرے دوست پوچھے بھائی یار بڑی اچھی شرٹ پہن رکھی ہے، بڑے اچھے جوتے پہن رکھے ہیں، کتنے کے جوتے لے کر آئے تھے، یہ موبائل کتنے کا لے کر آئے، یہ چشمہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کتنے کا آپ نے لیا۔ مطلب اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگار، زینت، بالوں میں کنگھا کر رہا ہے، نئے نئے طریقے سے بال کٹوا رہا ہے، اور اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، ہر روز کیا ہے کپڑے بدل رہا ہے، اور یہ زمانہ بھی گزر جاتا ہے، یہ چاہت بھی انسان کی ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ کب تک چلتا ہے؟ 14 15 سال سے شروع ہو کر، اور یہ مان کے چلیے الگ الگ اس میں مزاج ہیں، کسی کا 30 سال تک، کسی کا 35 سال تک۔ 30 35 سال میں جا کر پھر انسان زینت کی طرف نہیں دیکھتا، اب اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے بال بڑے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اس کی داڑھی کے بال ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نہیں بھاگ رہے ہیں، اس کیا ہے اس کی مونچھیں گڑبڑ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یا اسی طریقے سے اسے اپنے کپڑوں کو بھی زیادہ کپڑے پریس کے ہیں یا بغیر پریس کے ہیں۔ 35 سال کے بعد ان چیزوں پر بھی دھیان دینا انسان ختم کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا دھیان بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، 30 سال میں ہی ختم ہو جاتا ہے، بس اب ان کا دھیان کیا ہوتا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی پہلا مرحلہ کس چیز کا ہے؟ اس کے اوپر کھیل کود کا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے اس کی زندگی پر؟ کیا مرحلہ ہے؟ زینت کا، بناؤ سنگار کا۔ یہ مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب تیسرا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے، انسان 35 سال اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے عمر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کیا ہے بچے ہوں، میرا کیا اچھا کاروبار ہو، میری کئی ساری اولادیں ہوں، میرے کئی بیٹے ہوں،
اور میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے, میرے پاس مال کی زیادتی ہونی چاہیے. جب وہ 4 لوگوں میں بیٹھتا, ماشاءاللہ میرے تو 4 بیٹے ہیں, میرے تو 3 بیٹے ہیں. اب اصل میں یہ چیز تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. پہلے لوگ اس بات پہ فخر کرتے تھے, میرے بھائی 8 بیٹے ہیں, میرے 5 بیٹے ہیں. اس بات پر لوگ فخر کرتے تھے, میرے 5 بیٹے ہیں, میرے 6 بیٹے ہیں. لیکن اب یہ چیز لوگوں کے مزاج سے دور ہو گئی. اب اولاد کی زیادتی پر فخر نہیں کرتے لوگ, مال کی زیادتی پر فخر کرتے ہیں, مال کی زیادتی پر فخر کرتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ کلچر شہروں میں ہے. گاؤں دیہات میں آج بھی لوگ مطلب اولاد کی زیادتی پر فخر کرتے ہیں. اولاد کی زیادتی پر گاؤں دیہات میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. اور باقاعدہ مطلب اس بات پر فخریہ کہتے ہیں, بھائی ہمارے وہاں تو کیا ہے, اتنے ہمارے کیا ہے, اتنے بھائی, ہم بھائی بہن ہیں, ہم کیا ہے, ہمارے چچا تاؤ کے اتنے بھائی ہیں, اتنی بہنیں ہیں. اس پر لوگ فخر کرتے ہیں. اور شہری مزاج میں یہ چیز کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ یہاں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, چھوٹا پریوار سکھی پریوار, ہم دو ہمارے دو, ہم دو ہمارے دو. یہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب لوگوں کا مزاج یہی بن گیا ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو. اور اب اس کے بعد تو اب تو ایک کا مرحلہ آنے والا ہے, وہ تو خیر الگ نعرہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی پر کھیل کود آتا ہے, پھر زیبائش آتی ہے, زینت آتی ہے, اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال خوب ہو, میری اولادیں خوب ساری ہوں, تاکہ وہ 4 لوگوں میں جب بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے لوگوں سے, ارے بھائی میرے کیا, میرے اتنے پلاٹ ہیں, اور اتنی میرے پاس زمین ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, میری ایک فیکٹری وہاں چل رہی ہے, میرا ایک بیٹا فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے, میری ایک بیٹی کیا ہے فلاں کالج میں پڑھ رہی ہے. یہ ہوتا نہیں ہوتا سماج میں, یہی تو ہوتا ہے. انسان بڑے فخر سے کہتا ہے میرا ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے, میرا ایک بیٹا کیا ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, اور ایک میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے, اور میرا ایک بیٹا انجینئر بن گیا ہے. وہ بطور فخر معاشرے کے اندر اس چیز کو نقل کرتا ہے, بطور فخر معاشرے میں اس چیز کو نقل کرتا ہے. تو یہ مرحلہ انسان کا مرتے دم تک چلتا رہتا ہے. وہ 4 لوگوں میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, ناتی پوتے والا ہو جاتا ہے, پھر 4 لوگوں میں بیٹھتا ہے, بھائی ماشاءاللہ میرے اتنے بیٹے ہیں, اور میرے فلاں بیٹے کے اتنے بیٹے ہیں, میرے فلاں بیٹے کا اتنا بڑا کاروبار ہے, میرے فلاں بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہے, فلاں بیٹے کا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے. تو یہ 3 مرحلوں میں انسان کی زندگی کیا ہے, ختم ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس زندگی کا مقصد کچھ اور تھا, اس زندگی کا مقصد کچھ اور تھا. یہ نہیں تھا بچپن تو کھیل میں کھو دیا, جوانی زیبائش آرائش بناؤ سنگار میں کھو دی, اور بڑھاپا کیا ہے, مال کی چاہت میں, مال کی طلب میں, اور مال کو کمانے کے چکر میں, اور لوگوں کے درمیان اپنی عزت کو بنانے کے چکر میں, اپنی ویلیو بنانے کے چکر میں اس نے یہ وقت گزار دیا. لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے, بڑھاپا قریب آ جاتا ہے, اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے, پھر انسان سوچتا ہے, اپنی پچھلی زندگی پر غور کرتا ہے. اسے اپنے ہر اس زمانے پر ہنسی آتی, تعجب ہوتا ہے. اس سے ایک زمانہ ہوتا, وہ یہ بچہ کیا کھلونے سے کھیلتا تھا, اسے تعجب ہوتا ہے کیا میں بھی کبھی کھلونوں سے کھیلا کرتا تھا. جب اس سے کہا جاتا ہے بھائی, جب اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے کہ یار بتاؤ جی ہم نے 15 سال کھیل کود میں گزار دیے, کرکٹ میں اور بیڈمنٹن میں گزار دیے, بڑا تعجب ہوتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے. پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے 25-30 سال زندگی کے کیا ہیں اسی چیز میں گزار کریں گے. اور اس انصاف کے ترازو میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اعمال میں وزن, یعنی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انسان کامیاب ہو گیا, اور نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا تو انسان ناکامیاب ہو گیا. نیک اعمال میں وزن پیدا ہوگا ایمان سے اور اخلاص سے. نیک اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا, اخلاص سے اور ایمان سے. ایک کافر کتنے ہی اچھے اعمال کر لے, ایک کافر کتنے ہی اچھے اعمال کر لے, لیکن کیا ہے, اس کے اعمال پر اسے اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کے اعمال کا وزن بالکل زیرو ہے. اس کے اعمال کا وزن کیا ہے, بالکل زیرو ہے. کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ وہاں ایمان اور اخلاص نہیں ہے, ایمان اور اخلاص نہیں ہے. تو جب تک اعمال میں ایمان اور اخلاص نہیں ہوگا, ایک بندہ وہ ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, 2 رکعت اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھی. کیا پڑھی؟ 2 رکعت اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھی. اور ایک بندہ وہ ہے جس نے 1000 رکعت پڑھی لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھی, پرہیزگاری کے ساتھ نہیں پڑھی, خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی. ان 2 رکعتوں میں جتنا وزن ہوگا ان 1000 رکعتوں میں اتنا وزن نہیں ہوگا, ان 1000 رکعتوں میں اتنا وزن نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ یہ لگا اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوگا وہ کس سے پیدا ہوگا, اخلاص سے پیدا ہوگا, ایمان سے پیدا ہوگا. ایمان تو ہمارے پاس ہے لیکن اخلاص کی کمی ہمارے پاس ہے, اخلاص کی کمی ہے. اور یہ اخلاص کی کمی ہی کی وجہ سے ہمارے اعمال گھٹتے جا رہے ہیں, ہمارے اعمال گھٹتے جا رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں,
انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے جب وہ ایک کچھ آیات پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آیات پر پہنچے تو وہاں سے خواب میں دیکھا کہ قریب سے ایک آدمی گزرا. تو انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری تلاوت سن کے بندہ خوش ہو جائے گا، میری تلاوت سن کر یہ بندہ خوش ہو جائے گا. ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، وقتی طور پر اخلاص چلا گیا. پھر وہ بندہ گزر گیا، وہ اپنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہے. خواب میں ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ جو آیات میں نے تلاوت کی تھیں تو ان آیات میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کو جو بالکل سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں. ایک قرآن ہے اور اس قرآن کے اوپر سنہرے حرفوں سے وہ تمام آیات لکھی ہوئی جن کی میں نے تلاوت کری ہے. لیکن وہ آیات، جن آیات کو میں پڑھ رہا تھا اور اس وقت کوئی بندہ میرے قریب سے گزرا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بندہ گزر رہا ہے، میری تلاوت سے خوش ہو رہا ہوگا. تو وہ جگہیں خالی تھیں، وہ جگہیں خالی تھیں، وہ سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی نہیں تھیں. تو ایک دم سے پھر ذہن میں بات آ گئی کہ وہ جو میں نے آیات پڑھی تھی جو سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اور یہ جو آیات پڑھی تھی میں نے اس بندے کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ بندہ خوش ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ وہاں سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی نہیں ہے. کیا مطلب اس کا ہوا کہ جو آیات انہوں نے اخلاص کے ساتھ پڑھی تھی ان پر انہیں اجر ملے گا اور ان کے اندر وزن بھی ہوگا، لیکن جو آیات اس لیے پڑھی تھی کہ بندہ جو گزر رہا ہے میری تلاوت سن کر خوش ہو جائے، اس پر اجر نہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کے وہاں کچھ بندے ایسے بھی حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا بھائی جاؤ تم تو اپنا صلہ انہی لوگوں سے لے لو جن کے لیے تم یہ اعمال کیا کرتے تھے، جن کے لیے یعنی کسی انسان نے مال تو خرچ کیا لیکن کیوں خرچ کیا؟ لوگ اسے سخی کہیں، اسے خرچ کرنے والا کہیں. کچھ لوگ نماز یوں پڑھتے تھے لوگ اسے نمازی کہیں. کچھ انسانوں نے حج اس لیے کیا ہوگا لوگ انہیں حاجی کہیں اور ان کے حج کا چرچا ہو. کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے تھے، کئی سارے بکرے اس لیے لاتے تھے، محلے میں چرچا ہو بھائی ماشاءاللہ ان کے وہاں تو 5 بکرے آئے تھے اور ان کا تو ایک بکرا 50 ہزار روپے کا تھا. ہمارے شہر دہلی میں یہ چیز بہت عام ہے، مطلب لوگ فخریہ بکرے لے کر آتے ہیں. اچھا اس کے وہاں 25,000 کا آیا تو میں 30,000 کا لے کر آؤں گا، اس کے وہاں 2 آئے تو میں 4 لے کر آؤں گا. باقاعدہ اس پر کمپٹیشن ہوتا ہے. اس پر کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اب پتہ یہ لگے گا کہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا انہی لوگوں سے اجر لے لو جن کے لیے تم نے اعمال کیے تھے، میرے لیے تو تم نے اعمال کیے نہیں تھے کیونکہ تم نے تو اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے اعمال کیے تھے. تمہارے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میرا بکرا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، میرے وہاں قربانی کے بکرے اور لوگوں کے وہاں 3 ہیں تو میرے وہاں 4 ہونے چاہیے، اوروں کے وہاں 5 ہیں تو میرے وہاں 6 ہونے چاہیے. تمہارا مقصد یہ تھا تو تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. اس وقت سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بگاڑنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بگاڑنے کے لیے. سمجھدار انسان وہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائے، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے اعمال کو سدھارے. جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو کیوں زکوٰۃ ادا کرے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر وہ حج کر رہا ہے تو کیوں کرے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. لیکن اب ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ گھر میں برکت ہو جائے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں نا، گھر میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے. بھائی نماز پڑھو کاروبار میں برکت ہوگی. تو اسی کو ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں. جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے. یعنی نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے. یعنی نماز بھی تجارت، یعنی میں ایک کام کروں گا تو اللہ میرا دوسرا کام کر دے. یہ اسی چیز کا نام تو تجارت ہے جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ مقصود ہو. تو یہاں فائدے تو مقصود ہیں. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے. نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے، نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. تو پھر یہ تاجرانہ عبادت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھیں گے کہ آپ کا کاروبار چل جائے، نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کو جنت مل جائے، تو پھر یہ نماز کیا ہے؟ تاجرانہ نماز ہے. یہ کیا ہے؟
تاجرانہ نماز ہے جس کو شاعر نے کہا ہے ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے۔ تو یہ تاجرانہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حج کیوں کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ حاجی جی کہیں، باقاعدہ لوگ اپنے جب نام بتائیں گے آپ کا کیا نام ہے، میرا نام حاجی جمیل ہے، یہ نہیں کہ محمد جمیل، حاجی ضرور لگائیں گے اپنے نام کے آگے، میرا نام حاجی عبداللہ ہے، میرا نام حاجی فلاں۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو حاجی لگانے؟ کوئی آپ کو کہہ دے گا الگ بات ہے، لیکن آپ باقاعدہ بھائی حاجی شکیل لکھو، حاجی فلاں لکھو، یہ کون سی طریقہ ہے؟ تو اپنے نام کے آگے نمازی بھی لکھوایا کریں، نمازی شکیل، نمازی جمیل، نمازی فیضان، نمازی آس محمد، یہ بھی لکھوایا کریں۔ بھائی آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی کیا کریں؟ جب آپ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے، کہنا نمازی جمیل۔ کیا نام ہے بھائی؟ نمازی فیضان نام ہے میرا۔ کیوں بھائی آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی آپ نے حج کیا ہے اور حج کا فریضہ انجام دیا ہے، یہ کہلوانے کے لیے آپ حاجی جی، باقاعدہ بچے کہہ رہے ہیں، بچے ابو نہیں کہیں گے، بچے حاجی جی کہیں گے، حاجی جی، بچے حاجی جی کہیں گے، ابو کہنا چھوڑ دیں گے۔ ارے بھائی ابو ہیں تمہارے پہلے، حاجی تو بعد میں ہے، تو آپ پہلے سے نمازی جی کہتے ہیں، نمازی جی ادھر آئیے، کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ بھائی اپنے ابو کو ابو جی مت کہو، نمازی جی کہو، کیونکہ نماز پڑھتے، آپ تو پڑھتے نہیں تھے، آپ کو نمازی جی ادھر آؤ۔ بھائی یہ عجیب معاشرہ ہو گیا ہے۔ اور کیا ہے، لوگ اپنی بیوی کو بیوی نہیں کہیں گے، حجن۔ بھائی کیا ہے، ہماری حجن کو بلا لاؤ، یعنی جس دن تو حج کر کے آ گئے اب وہ بیوی، بیگم، محترمہ، خاتون، نام ختم ہو گیا، اب باقاعدہ چرچا ہوگا، حجن، میری حجن، میری حجن۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ یعنی ہم حج بھی کر رہے ہیں تو حاجی کہلوانے کے لیے، حج اپنی بیوی کو کروا رہے ہیں تو حجن کہلوانے کے لیے، تو یہ نہیں چلے گا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ تو، اور حج میں بھی اتنی رسومات داخل ہو گئی ہیں، جب حج پر جائیں گے تو اس میں بھی بڑے کر و فر ہوں گے، مطلب محلہ اکٹھا ہوگا اور دعوتیں ہوں گی، اور کیا ہے بعض جگہ گاؤں میں بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور مالائیں ڈالی جا رہی ہیں اور پروگرام ہو رہا ہے، بعض جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈھول تاشے کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ ہندوستانی مسلمان، بڑے کمال کی بات ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت کہ جس عبادت کو انجام دے کر بندہ ایسا ہو جاتا ہے، اگر خلوص دل کے ساتھ حلال مال کے ذریعے سے حج کیا جائے، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو کر آیا، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عبادت کے اندر بھی اتنی رسمیں شامل کر لیں کہ جانے سے پہلے بھی دعوتیں ہوں گی، آنے کے بعد بھی دعوتیں ہوں گی، اور رشتہ داروں باقاعدہ کارڈ چھپنے لگے، اب تو کارڈ چھپیں گے، بھائی حاجی کیا ہے فلاں صاحب حج پر جا رہے ہیں اس لیے دعوت، اس کے کارڈ بھی چھپنے لگے ہیں، اور مالائیں پڑ رہی ہیں پھولوں کی اور نوٹوں کی، اور جوڑے لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ رخصتی کے وقت میں باقاعدہ پورا محلہ، پورا گاؤں اکٹھے ہو کر اور رخصت کرنے جا رہا ہے، ڈھول تاشے ساتھ میں ہے، اور ایک آدمی حج کرنے جا رہا، 4 بسیں جا رہی ہیں، 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہر چیز میں رسومات کو داخل کر کے اپنے اس عبادت کی جان کو نکال دیا، تو پھر ان اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ ان اعمال میں وزن تو پیدا ہوگا اخلاص کے ساتھ، وزن تو پیدا ہوگا خلوص کے ساتھ۔ تو اس لیے جب ہم کوئی عبادت کو انجام دیں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ نماز اس لیے پڑھیں میرے مالک کا حکم ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ حج اس لیے کریں کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور دیوانہ وار پیش ہوں گا۔ حج کیا ہے؟ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں انسان نہ اسے کپڑوں کا پتہ ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے انسان پہن رہا ہے، بالکل دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، چاہے کوئی بادشاہ ہے وقت کا، کتنا ہی بڑا پرائم منسٹر ہے، لیکن کیا ہے ایک ہی لباس میں نظر آئے گا، ننگے سر، اور چپل بھی وہ دو پٹی والی پہنے گا، اسپیشل چپل نہیں پہن سکتا ہے، کیونکہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ تو حج کیا جائے خلوص دل کے ساتھ، قربانی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قربانی کروں۔ غریبوں کی مدد اس لیے کرے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اور میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، مساجد کا تعاون کروں، مدرسوں کا تعاون کروں، اس مال کو اللہ کی رضا کی جگہوں پر خرچ کروں، اور میں روزہ اس لیے رکھوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ اس لیے ادا کروں کہ میرے رب نے مجھ پر زکوٰۃ کا فریضہ ڈالا ہے۔ تو یہ جب ہم یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، تو پھر کیا ہے، ہمارا رب راضی ہو جائے گا اور ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ مجھے حاجی پر ایک قصہ یاد آیا، ایک چٹکلا ہے، ایک لطیفہ ہے۔ ایک صاحب حج کر کے آئے اور ایک دکاندار تھا محلے کا پرچون والا، اس کے بہت سارے پیسے اکٹھے ہو رہے تھے، کئی سالوں سے پیسے نہیں دیے، اور جب وہ حج کر کے واپس آئے اس پرچون والے کی دکان پر گئے کہ لے بھائی میرا کھاتا نکالو، میرا کھاتا نکالو۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بھائی ماشاءاللہ، چلو وہ دن بھی اللہ نے دکھا دیا کہ آج ان کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا ہے اور یہ حج کر کے آئے ہیں، شاید بدل گئے ہوں گے، آج یہ میرے پیسے واپس کر دیں۔ بڑا خوشی خوشی وہ رجسٹر ڈھونڈ کے لایا، اور ڈھونڈنے کے بعد میں اس نے نکالا، ہاں بھائی کیا کہنے لگے، اس میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو، میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو، حساب کتاب بعد میں ہوگا۔
حساب کتاب کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا، میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ تو بھائی ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اپنے نام کے آگے حاجی لکھوا دیا، پیسے پھر بھی نہیں دیے، پیسے پھر بھی نہیں دیے۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو ایسے نہ بنے، ایسے نہ بنے۔ بڑھ کے آپ نہ لکھوائیں، بھائی کہیں آپ سے نام پوچھا جانے لگا تو یہ نہ بتائیں کہ میں حاجی فلاں، آپ اپنا نام بتائیں خالی۔ یہ ریاکاری ہے، اور اللہ کو ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے، عجب اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دیکھیے تکبر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل میں کبر ہوگا تو ہم بالکل بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ کبریائی کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے، اور اللہ کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش مت کرو۔ بڑائی ہمارے لیے کیا بڑائی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ابھی ہم بیٹھے، ہم میں سے کوئی باہر نکلا، پتہ لگا مر گیا، پتہ لگا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پتہ لگا اس کا پیشاب بند ہو گیا، پتہ لگا اس کی ٹوائلٹ بند ہو گئی۔ کیا ہے ہماری اوقات؟ کیا ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری جان اپنی ہے، نہ مال ہمارا اپنا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے عمرا راتوں رات میں پتہ لگا مالدار تھے، صبح اٹھے تو فقیر ہو گئے۔ صدام حسین رات میں مالدار سویا تھا، صبح فوج نے گرفتار کر لیا، فقیر ہو گیا۔ کرنل معمر قذافی راتوں رات ملک پر حملہ ہوا، یعنی پتہ لگا رات کل تک کروڑوں اربوں خربوں ملین ڈالر کا مالک تھا، سونے کی ٹوٹیاں گھر میں لگی ہوئی تھی، آج حال یہ ہے کہ اسے کھانا نصیب نہیں ہے۔ تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارا وجود کیا ہے؟ اس لیے تکبر تو انسان پہ زیب دیتا نہیں، تکبر تو اللہ پر زیب دیتا ہے۔ اس کی ہر چیز اپنی ہے، اس کی طاقت اپنی ہے، اس کی قدرت اپنی ہے، اس کا مال اپنا۔ ہمارے پاس تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، جب چاہے اللہ چھین لے۔ یہ طاقت ابھی انسان کے چہرے کیا ہے؟ انسان کے گال بڑے سرخ اور لال ہو رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہینڈسم ہے۔ ابھی 2 4 5 گھنٹے اسے لوز موشن ہو جائیں، اسے پتہ لگ جائے گا اپنی طاقت کا، چارپائی سے ڈھنگ سے اٹھ بھی نہیں پائے گا، ٹوائلٹ تک نہیں جا پائے گا۔ انسان کی اوقات یہ ہے، ابھی 4 5 مرتبہ سے لوز موشن ہو جائے، بڑے تگڑے سے آدمی کو 5 7 مرتبہ 10 مرتبہ لوز موشن ہو جائے، پتہ لگا وہ ٹوائلٹ تک جانے کے لیے معذور ہو گیا۔ تو انسان کی حقیقت یہ ہے۔ تو انسان جب کبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غصہ ہوتے ہیں کہ میری چادر کو اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبریائی صرف اور صرف کس کی چادر ہے؟ اللہ کی چادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبر پر، تکبر پر بہت بڑا گناہ دیتا ہے، تکبر پر بہت سخت سزائیں دیتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، ہر گناہ پر سزا ملے گی آخرت میں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹرائل کے طور پر دکھا دیتا ہے۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک تو کبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، ایگو ہے کہ بھائی میں کچھ ہوں، میں اپنی صحت پر ناز کرنا، اپنے مال پر ناز کرنا، اپنے علم پر ناز کرنا، اپنی طاقت پر ناز کرنا، کسی بھی چیز پر ناز کرنا، یہ کیا ہے؟ ایگو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایگو، تکبر، انانیت، عجب۔ یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ ایک کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ 2 گناہ جو انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے ذلیل ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ ذلیل اس کو ضرور کرے گا۔ فرعون نے تکبر کیا، فرعون نے بڑائی دکھلائی، اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ شداد نے تکبر کیا، دنیا میں جنت بنوائی، اللہ نے کیسا اس کا حشر کیا۔ حامان نے، قارون نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا حشر ان کا کیا۔ تو تکبر جو انسان کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دکھا دے گا۔ اور آپ یہ بات میری یاد رکھنا، تکبر کرنے والا ذلیل ضرور ہوتا ہے، ایک وقت تو آتا ہے اتنا ذلیل ہو جاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی پر مجھے قصہ یاد آیا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب، بہت بڑے عالم گزرے، بڑے خطیب گزرے ہیں۔ ان کی کتاب بھی خطبات دین پوری کے نام سے، دین پور کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنا خود کا واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر وہ کسی جلسے میں تقریر کر کے واپس آ رہے تھے، تو انہیں ایک شخص ملا چارپائی پہ لیٹا ہوا۔ تو اس نے کہا مولانا ادھر آئیں، مولانا ادھر آئیں، مجھے دیکھیں۔ اس کے پیر مطلب سڑے پڑے تھے، پیر گل رہے تھے اس کے، اور اس نے چادر ڈھک رہی تھی، اس نے پیر اٹھائے اور دکھایا کہ میرے پیر دیکھیں، یہ میرے پیر گل گئے ہیں، گل کے ڈاکٹر نے کاٹتا جا رہا ہے، لیکن میرا پورا جسم گلتا جا رہا ہے، سڑتا جا رہا ہے، اور آپ مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کو بتائیں میں وہ بدنصیب انسان ہوں اور وہ مطلب محروم انسان ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو مارا ہے، اس وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ میری ماں، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں نے شادی نہیں کری، مجھے پالا پوسا، میری تربیت کری اور مجھ کو پالا، مجھ کو بڑا کیا، لیکن میں بگڑ گیا اور میں فلمیں دیکھنے جانے لگا اور مطلب دنیا داری میں پڑ گیا۔ تو ایک دن کیا ہوا، میں فلم دیکھ کر رات کے 12 بجے آیا
اور میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی، اور جب میں آیا تو ماں بہت غصہ ہوئی. ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ بتا، مطلب تیری خاطر میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، میں نے شادی نہیں کری، اور آج تیری حرکت یہ کہ تو دن بھر غائب رہتا ہے اور تو فلمیں دیکھتا ہے اور یہ کرتا ہے. ماں نے برا بھلا کہا تو اس نے اٹھا کر ماں کے جوتا مار دیا. اس نے اٹھا کر ماں کے جوتا مار دیا، اور بس ماں پر یہ اس کا جوتا مارنا، ہاتھ اٹھانا قیامت گزر گیا. ماں بے انتہا زار و قطار رونے لگی، زار و قطار رونے لگی. اس کا دل کیا چھلنی چھلنی ہو گیا کہ جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اولاد کے خاطر شادی نہیں کری، اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا. پر رات میں روتے روتے، اور اس کی زبان سے بددعا کے کلمات نکلے، روتے روتے مر گئی. وہ صبح تک اس کا انتقال ہو گیا. اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے کہ جس اولاد کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی، صبح تک اس کا انتقال ہو گیا. تو جب صبح کو اس کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا رہے میری ماں مر گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا. اس کے اگلے دن ہی میرے پیر میں درد ہوا، اچانک میرے پیر میں درد ہوا. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو 2 دن کے بعد ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پیر میں سیپٹک پھیل رہا ہے، مواد آپ کے پیر میں بن رہا ہے، آپ کے پیر کو ہمیں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. پھر تھوڑا سا پیر ڈاکٹر نے کاٹ دیا. اس کے بعد پھر آگے مطلب پھر کچھ دن کا پھر مطلب اور درد ہوا. پھر میں نے ڈاکٹر کو دیا، اس نے کہا اب سیپٹک کیا آگے تک پھیل گیا ہے اور کاٹنا پڑے گا. اس طریقے سے میری دونوں ٹانگیں آدھی آدھی کٹ چکی ہیں، اور ابھی تک میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا ہے. میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا ہے. نہ میرے پاس کھانے کو ہے، نہ میرے پاس علاج کے لیے پیسہ ہے. میں یہ چوک پر اپنی چارپائی ڈال لیتا ہوں، لوگ آتے ہیں مجھے بڑی عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی کتے کی طرح مجھے روٹی ڈال جاتا ہے، کوئی مجھے کچھ دے جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ وہی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو مارا تھا. تو آپ بھی مجھے دیکھیے، میں وہی بدنصیب ہوں جس نے اپنی ماں کو مارا تھا. آج میرا جو یہ حشر ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو مارا، میں نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اس کی بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، مرنے سے پہلے ذلیل ضرور ہوگا. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان تکبر اختیار کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، اور اپنے آپ میں عجب لاتا ہے کہ بھئی میں بھی کچھ ہوں، تو سمجھ لو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو ذلیل کرے گا. یہ عجب بہت بڑی چیز ہے، تکبر بہت بڑی کیا ہے، بہت بری چیز ہے. جس انسان کے اندر یہ تکبر آ گیا وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا. وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اللہ کی نظر میں باعزت ہے جو اس انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھتا ہو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس شخص نے عاجزی کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور جو انسان تکبر کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو نہیں بڑھاتے بلکہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ذلیل کر دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہم کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھنے لگتے ہیں اور اب سب کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں. بس ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو دین کا بھی کام کر رہے ہیں، ہم نے چہرے پہ داڑھی بھی رکھ لی ہے اور ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. یہ جو ہماری ادا ہے یہی ہمیں کیا ہے، ہلاک و برباد کرتی ہے. اللہ والے وہ ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنا اعلیٰ مقام کہ اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل کرتا تھا. لیکن عمر اپنی آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اپنے اوپر انہیں یقین نہیں کہ بس میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں. حضرت حذیفہ ابن الیمان کہ آپ میں سے کچھ لوگ منافق بھی ہیں اور ان کے نام بتلا دیے تھے، ان کے نام اللہ کے نبی نے بتلا دیے تھے، تو بار بار عمر ان کے پاس جاتے تھے، اے حذیفہ ذرا تم یہ بتا دو کہ ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اے حذیفہ تم مجھے بس صرف اتنا بتلا دو، میں اور کسی کا نام نہیں پوچھ رہا، بس اتنا بتلا دو ان منافقین کی فہرست میں جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں بتلائی تھی، جن کے نام اللہ کے نبی نے تمہیں بتائے تھے، کیا میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے؟ کہیں میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں ہے؟ یعنی اتنا اعلیٰ درجے کا صحابی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا عمر فی الجنہ، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لگا دیا، جس کے بارے میں نبی نے یہ کہہ دیا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ عمر نبی ہوتے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 4 وقتی 5 وقتی نماز پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنید بغدادی کے چھوٹے بھائی ہیں، ہم تو کیا ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ہم تو بس بہت بڑے کامل ہیں، اور سامنے والوں کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں. نہ، اگر کوئی کتنا ہی گیا گزرا ہو کسی بھی گناہ گار سے نفرت نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے. کوئی پتہ نہیں ہے کس بندے کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے وہاں کتنا محبوب ہے، کون سا بندہ اللہ کے وہاں کتنا مقرب ہے، اور کس بندے کو اللہ تعالیٰ کس بات پر بخش دے، کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ ذرہ نواز ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل میں.
کیا تھی؟ فاحشہ عورت تو سمجھتے ہیں جو زنا کرواتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرہ نواز ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزری ہوئی جا رہی تھی، تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا، مطلب اس کی زبان باہر کو آ رہی تھی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا ادھر ادھر کہیں، اور کنویں کے قریب وہ کتا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا، دیکھا کنویں پہ ڈول بھی موجود نہیں، کیا کروں اس کے ذہن میں اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس موزے کو کیا ہے کنویں کے اندر لٹکایا۔ اس دور میں موزے یہ والے نہیں ہوا کرتے تھے، چمڑے کے عام طور پر لوگ موزے پہنتے تھے، اس کے اندر پانی بھر جاتا، باہر نہیں نکل سکتا، تو اس نے اپنے موزے کو کیا اس کے اندر لٹکایا، اور لٹکانے کے بعد پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت کو صرف اس بنیاد پر بخش دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اس کتے پر رحم کیا، یہ سمجھ کے کتا ہے اللہ کی مخلوق ہے، پیاسا ہے، اس نے اپنا موزہ نکال کر اس کو پانی بھر کر پلا دیا، اور کوئی بھی خاص عمل نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ وہ جس وقت وہ یہ عمل کر رہی تھی اتنا اخلاص تھا کہ جو اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ نے صرف اسی بات پر اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ ذرہ نواز ہے، کیوں؟ تو اس لیے کہا گیا اخلاص، خلوص، کیونکہ اس وقت جو اس نے عمل کیا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بس اس کو ترس آیا، اس کو رحم آیا۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی عمل کریں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسری بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر جانیں، اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو ہم بہت بڑا نہ سمجھیں کہ بھئی میں تو نماز پڑھتا ہوں، یا میں قرآن پڑھتا ہوں، یا میرے پاس علم ہے، یا میرے پاس دولت ہے، بہت اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا یہ دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو کر رہے گی، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ کوئی بھی کام ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جس کام سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو، جو کام قرآن کے، حدیث کے، شریعت کے خلاف ہو۔ اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے گا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں بھئی یہ کام میرا شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں، بس یہ مزاج بنا لیں آپ۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ فوراً ذہن میں خیال آنا چاہیے، اچھا یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ کبھی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اور فوراً اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے، اپنے امام سے رجوع کریں، ان سے معلوم کریں حضرت میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آیا اس کا شرعی طریقہ مجھے بتا دیجئے، اور اگر غلط ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ جب یہ مزاج آپ کا بن جائے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا مزاج بن جائے گا، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے آپ اس کو یہ فوراً ذہن میں بات آئے گی کہ یہ کام، اب یہ مت دیکھیں سماج معاشرہ، پہلے دیکھیں یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، صحابہ کے کردار اور صحابہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کام کو کر لیں، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے اور شریعت کے خلاف ہے اس کام کو نہ کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس بنیادی چیز ہے، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج آپ بنا لیں گے، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے آپ اس کی شرعی حیثیت کو معلوم کریں گے، اگر جائز ہوگا تو آپ اس کام کو کر لیں گے، اور ناجائز ہوگا تو اس کام کو نہیں کریں گے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام پرہیزگاری ہے، اسی چیز کا نام خوف خدا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ آ جائے گا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا وعدہ کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے اس لیے بچا لیا کہ اسے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رب کے وہاں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام حاضرین کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم توفنا مع الصالحین، اللہم توفنا مع المؤمنین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہم حقیقت میں بہت ہی گندے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم بدکار ہیں، اے اللہ ہم عاصی ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں۔ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس پروگرام کو، اے اللہ اس اجتماع کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ بہت لوگوں کو
اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ خوب اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح فرما دیجئے اس پروگرام کو منبع انقلاب بنا دیجئے اے اللہ ہدایت کا سرچشمہ بنا دیجئے اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اخلاص عطا فرما دیجئے اے اللہ خلوص عطا فرما دیجئے اے اللہ ریاکاری سے بچا لیجئے اے اللہ دنیا کی حقیقت سے ہم سب کو آگاہ فرما دیجئے شیطان کے شر سے بچا لیجئے اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے کمزوروں کو صحت عطا فرما دیجئے مقروض لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیجئے اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں غیب کی باتوں کو جانتے ہیں آپ علیم بذات الصدور ہیں اے اللہ آپ دلوں کے بھید سے واقف ہیں جو ہم نے مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما دیجئے جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اس کو بھی عطا فرما دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین